بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، اس میں ایک مسئلہ تو ہے تفضیل بین الرسل، تفضیل بین الرسل۔ تمام انبیاء نفس نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، درجات میں فرق ہے، مقامات میں فرق ہے۔ اب یہاں بعض معتزلہ اور فرقہ عثمانیہ کے شیاطین اور بعض غیر مقلدین وہ کہتی ہیں کہ انبیاء کے درمیان تفضیل کا عقیدہ کفری ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو، لا نفرق بین احد من رسلہ، ابھی تو آپ آگے اوپر پھر کے اب بولو، یہ ایسا نہ ہو کہ سب مرغے بن جائے، بڑے بڑے اکابر بھی تشریف فرمائے۔ تو کیا کہہ رہا ہوں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو ایک دوسرا کہتے ہیں حدیث میں آیا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، بخاری جلد 1 صفحہ 325، انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کرو۔ تیسرا لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو۔ چوتھا لا تفضلونی علی یونس، اس کے مفہوم کی کئی حدیثیں ہیں۔ لا اقول ان احدا افضل من یونس، اب ذرا سمجھو، پہلی دلیل کیا دی؟ لا نفرق بین احد من، اس کا جواب کہ جہاں کیا ہے لا نفرق، تفریق بالایمان ہے۔ خود قرآن نے بیان کر دیا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ تفریق بالایمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بعض رسولوں پہ ایمان لائیں اور بعض پہ نہ لائیں، وہ نفس نبوت کے ساتھ ایمان ہے۔ رہا مسئلہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، لا تخیرونی علی موسیٰ، ان احادیث کا ایک اجمالی جواب یہ ہے کہ ان میں جس تفضیل تخییر سے منع کیا گیا وہ تفضیل تخییر قیاسی ہے۔ جس تفضیل بولو تخییر سے منع کیا گیا وہ تفضیل تخییر قیاسی، تخییر بالرائے، تفضیل بالرائے، اس لیے کہ تفضیل اور تخییر خالص اس کا تعلق امور غیب سے ہے۔ کس سے؟ امور غیب سے ہے۔ یہ قیاس ڈھکوسلا رائے سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ لکڑی اس میک سے افضل ہے، کیسے پتہ چلا؟ قیاسی معاملہ ہی نہیں ہے، کس پہ قیاس کرو گے؟ ہاں
صوفی کی شان مولوی سے زیادہ ہے متعین. کیا دلیل ہے؟ تو یہ قانون ذہن میں رکھ لو، کسی چیز کی تفضیل یا تخجیر خالص غیر قیاسی معاملہ ہے، امر غیبی ہے کہ یہ چیز افضل ہے، یہ مفضول ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا. قیاس شیطان نے کیا تھا. مسئلہ تفضیل میں سب سے پہلے قیاس کہاں؟ یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ بولو یار جلدی بولو، قیاسی نہیں ہے. تو جہاں جو منع کیا تو وہ تخجیر تفضیل قیاسی سے منع کیا کہ اپنے تکے نہ لگاؤ، ڈھکوسلے نہ لگاؤ، اپنی رائے نہیں. جو منصوص ہے تفضیل تخجیر وہ تو ہے ہی، لیکن لا تفضلوا لا تخیروا، اپنے قیاس اور رائے ڈھکوسلے سے کسی کی تفضیل بیان نہ کرو، نہ موسیٰ کی نہ انبیاء کے درمیان. جتنی ثابت ہے وہ ثابت ہے لیکن اپنی طرف سے نہ کرو، یعنی قیاس. اس سے ضابطہ جو بتانا تھا اس پہ 20 مسائل متفرع ہوں گے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے یہ عرش سے افضل ہے. یہ آپ کے المحنت شریف وغیرہ کے زمیموں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو یہ للڑ دیوبندی عقیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ کے وجود کے ساتھ جو مٹی مبارک لگی ہے یہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. ہم کہتے ہیں دلیل، کہتے ہیں چونکہ عرش اللہ کا محل مکان نہیں اور یہ مٹی آپ کا مکان ہے، فلہذا مٹی افضل ہے. ہم کہتے ہیں دلیل اور دعویٰ کا تلازم تو بڑا ہے. اب ذرا سمجھو ان سے. یہ ایک بزرگ تھے ڈاکٹر شیر علی شاہ، وہ شیخ القرآن کے پاس بھی پڑھے اور مدینہ میں بھی، لیکن زنگ خیبر پختونخوا کی بدعت کی فیکٹری کا چڑھا. وہ تعلیم القرآن میں آیا تو وہاں حدیث کا درس دے رہا تھا آخری کا، تو وہاں اس نے یہ بیان کیا. وہاں ایک کراچی کے بزرگ بیٹھے تھے اچھے عالم میں، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے. کہا آپ کہیے کہ کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے. تو یہ کون سا مسئلہ ہوا بھائی؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں مسئلہ تفضیل کیا ہے؟ ہاں، امور قیاسیہ نہیں، یہ امر قیاسی ہے ہی نہیں. تم نے قیاس کہاں سے کیا؟ اس کے لیے نص درکار ہے، اور نص میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو خطاب کیا اور فرمایا اِنَّا کے خیر و ارض اللہ، اے کعبہ تو اللہ کی زمین میں سے سب سے بہتر ٹکڑا ہے، بہتر زمین ہے. تو کعبۃ اللہ کی تفضیل مدینہ سے اور مدینہ کی مٹی سے ثابت ہو گئی. تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ مٹی سب سے افضل ہے، تو ہم نے نقض پیش کیا کہ کعبۃ اللہ کی زمین میں سب سے افضل ہے. تو پھر یوں کہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود کے ساتھ جو مٹی لگی ہے
وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. عرش تو اوپر کی مخلوق ہے نا, وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو خلاف نص ہے. اور دوسرا نقض یہ ہے کہ تم نے جو کہا کہ آپ کے وجود کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے افضل ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام استنجا بالاحجار فرماتے. تو ہمارا سوال ہے کہ وہ پتھر بھی عرش سے افضل ہے. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ٹچنگ یہ بنیاد ہے, ٹچنگ. پھر آپ نے گدھے پہ سواری کی, آپ کے وجود کے ساتھ ٹچ ہوا, تو وہ گدھا بھی عرش سے افضل ہے. سمجھ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کو آپ کا ہاتھ لگا وہ عرش سے افضل ہے. یہ ایسے خود گدھے. اب یہ مسئلہ کہ سبکی نے لکھ دیا, اب حدثنا سبکی, اور سبکی کی تقلید کر کے سبکی اٹھانی پڑتی ہے. دوسری سبکی کا معنی تمہیں نہیں آتا, اس کا معنی ہوتا ہے بےعزتی. اب سبکی کی بات آئی, اس کی تقلید ہو رہی ہے. لیکن میں نے کہا دوستو بزرگوں, یہ ڈھکوسلوں والا مسئلہ نہیں, تفضیل والا مسئلہ. فلانی چیز فلانی سے افضل ہے, اس پہ دلیل لانی پڑے گی. دلیل لاؤ, دلیل. اسی طرح بریلر اٹھے, انہوں نے کہا جو شب میلاد ہے یہ شب قدر سے افضل ہے. شب میلاد شب قدر سے افضل کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ شب قدر کو وجود ہی شب ولادت کی وجہ سے ملا ہے. اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو شب قدر ہوتی. تو شب ولادت موقوف علیہ ہے شب قدر کے لیے, لہذا شب ولادت یہ افضل ہے. کیا ہے مصیبت تمہیں؟ بریلوی تو سارے نہیں اکٹھے ہو گئے. شب ولادت افضل ہے کس سے؟ شب قدر سے. ہم کہتے ہیں ہاذا ڈھکوسلا, یہ نرا ڈھکوسلا ہے, اور مسئلہ تفضیل ڈھکوسلوں والا مسئلہ نہیں. قانون میں نے کہا نا, ایک ضابطہ لو, سینکڑوں مسائل اس پہ متفرع ہوں گے, 20 مسائل. تو لیلۃ القدر کی نص موجود ہے, خیر من الف شہر, ان میں شب ولادت بھی ہے, اور خیر من الف شہر شب ولادت سمیت خیر من الف شہر. اب تم لاؤ دلیل شب ولادت کی تفضیل پر, فضیلت پر ہی لے آؤ, تفضیل چھوڑو. اسی طرح بعض شیطانوں نے کہہ دیا شب معراج یہ افضل ہے باقی راتوں سے. ان کو کہو دلیل لاؤ. مسئلہ تفضیل قیاسی نہیں ہے, چپ والا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ چپ والا ہے. چلو جی, اب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ آیت نص صریح ہے. انبیاء میں تفاضل درجات, نفس نبوت میں سب برابر. جہاں پر حضرت نانوتوی نے اور احمد رضا کی ایک عبارت میں اشکال زبردست ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہے کہ جن کا حاصل یہ بنتا ہے کہ حقیقتاً نبی صرف آپ ہیں, باقی جو ہے طفیلی ہیں. بے ذات نبوت آپ کی ہے, باقیوں کی بالعرض
آگے مثال بھی دے دی کشتی کی حرکت، منطقی سمجھ جائیں گے. ہاں یہ عبارت دوستوں بزرگوں بالکل ٹھیک نہیں، اگرچہ حضرت کی عبارت ہے، لیکن یہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت بالذات ہے، باقیوں کی نبوت بالعرض ہے، یہ عبارت بالکل صحیح نہیں. نبوت میں، نفس نبوت میں تمام انبیاء حقیقی نبی ہیں، اس میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے. البتہ فرق اس کا ہے مراتب اور درجات کا ہے، مقامات کا فرق ہے. یہ کہنا کہ فلاں ایک نبی بالذات ہیں باقی بالعرض ہیں، یہ بات جو ہے منطقیانہ گپ شپ ہے، شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھو، منہم من کلم اللہ، باقی وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے، یعنی حضرت موسیٰ. اس کلام اللہ نے کلام تو سب سے کیا، تو کلام اللہ سے مراد ہے بغیر واسطے فرشتوں کے، توسط ملائکہ کے بغیر. ورفع بعضهم درجات، یہ فضیلت کلی ہے. اور ابہام اور مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند کیے بعضوں کے درجات، بہت درجے. تو ابہام میں بھی شان ہے، یعنی جب مطلق رفع درجات کی بات آئے تو ذہن منتقل امام الانبیاء کی طرف ہوتا ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی سمجھے ہو؟ ابہام میں کمال ہے. اور بتانا یہ ہے کہ جب مطلق رفع درجات اور عظمتوں کی بات آئے تو کسی دوسری طرف ذہن جاتے ہی نہیں، اس لیے تعین نام لینے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ایک ہی ہستی متقرر فی الاذہان ہے کہ وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بعضہم میں ابہام رکھا ہے، تعین نہیں کی. رفع بعضہم، بلند کیا بعض کو، درجات، کئی درجات. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، روشن دلائل، اور تائید کی ان سے مقدس روح کے ساتھ. ولو شاء اللہ ہو گیا. اب سنو، اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اس کی دوسری تعبیر معنی ایک ہی بنے گا، افضل الخالق علی الاطلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مخلوقات سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دعویٰ ہے. بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے اس بات کا، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے. جنہوں نے انکار کیا انہوں نے وہی لا تخیرونی علی موسیٰ، لا تفضلونی علی یونس. یہ اس کا جواب ابھی میں دے چکا ہوں، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ میں، کہ اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے فضیلت نہ بناؤ قیاسی طور پہ. یا
اس طرح تقابل نہ کرو کہ دوسرے نبی کی توہین ہو. اس لا تفضلونی کا دوسرا جواب لا تخیرونی، جیسے خطیب مقابلہ کرتی ہیں. ہاں، ایک خطیب شروع تھا، حضرت موسیٰ آئے، اللہ نے فرمایا فخلع نعلیک، جوتے اتار دے، اور نبی پاک کو فرمایا میرا پیغمبر جوتوں سمیت عرش پہ آ جا. اب کہاں فرمایا جوتوں سمیت آ جا؟ عرش تے آ جا. یہ سورہ بنی اسرائیل انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے، معراج میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے. خطیبوں کا پورا رزق معراج پہ کھڑا ہے، جھوٹ بول 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 بول. اور بریلویوں کی کتابوں میں جاؤ تو توبہ 18,000 سال کی رات تھی معراج والی. جنے دا پتر 1000 تے کھڑے ہیں، لاکھ تے بن 18 لاکھ. اچھا خیر، آؤ اس طرح کی جو ہے نا تقابل، جس میں دوسرے نبی کی توہین ہو، ایسا تقابل کفر ہے. اور اکثر یہ خطیب اس کے مرتکب ہوتی ہیں. اپنی طرف سے نہ کرو اور انداز ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کی توہین ہو. اب وجوہ افضلیت کیا ہیں؟ وجوہ افضلیت، اس کی کچھ وجوہات قرآن میں ہیں، کچھ وجوہات حدیث میں ہیں. افضلیت تو ہم نے جو دعویٰ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الخلق ہیں، جبکہ ہم خود کہہ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ قیاسی نہیں، عقلی یا جذباتی نہیں، اس مسئلے کا تعلق ہے دلیل کے ساتھ. تو اس لیے یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام کی وجوہ افضلیت کے میں صرف آپ کو عنوان بتا دیتا ہوں، اگر ساری نصوص جمع کریں بہت وقت لگے گا. نمبر 1، اخذ المیثاق. اخذ المیثاق بفوائد آیت میثاق. دیکھیں عالم ارواح میں اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، 3 عہد لیے عالم ارواح میں. ایک عہد تمام خلق کی ارواح سے، ایک عہد دعوت انبیاء پہ، اور ایک عہد شان مصطفیٰ پہ، ختم نبوت پہ. تو پہلی تو وجہ یہ ہے کہ انبیاء میں سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے 12 میں اللہ نے سب انبیاء سے میثاق لیا. اور یہ بھی وجہ ہے کس کی؟ افضلیت کی. یہ شان کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی، یہ صرف حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شان ملی کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح سے آپ کی نبوت کا عہد اور میثاق لیا. اب یہ شان آپ کا خاصہ ہے، اور افضلیت اسی کو کہتے ہیں جو پس ایک میں ہو دوسرے میں نہ ہو. پھر اس میثاق کے اندر جو راز ہے، جو آیت کا حل ہے، اس میں کئی وجہ سے کئی وجوہات ہیں افضلیت کی. مثلا وہاں کیا کہا گیا؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ
ثم جاءکم رسول، سب کو رسول کی ترمیم تعظیم کی ہے، سب کو کہا گیا تمہیں کتاب حکمت دینے کے بعد آئے گا ایک عظیم الشان رسول۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ نے خود بیان کیا رسول ان کی تنکیر سے کہ یہ آنے والا رسول یہ سب سے کیا ہوگا؟ عظیم الشان۔ تیسرا اس میں فرمایا مصدقن، وہ رسول کی شان کیا ہوگی؟ مصدق۔ ثم میں مصدق میں دونوں لفظوں میں اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف۔ ثم مصدقن، آگے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس میں آپ کی رفعتوں کی انتہا کو بیان کیا گیا کہ اگر وہ رسول آ جائے تم اس پہ ایمان لاؤ گے، تم اس کی نصرت کرو گے، یعنی اس نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، امتی بننا ہوگا، نصرت کرنی ہوگی۔ اس سے بڑی وجہ افضلیت کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء جس کے دور میں آئے، جب وہ انبیاء کے دور میں آئے تو وہاں اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی نبوت کی دعوت ہی نہ چل سکے، نبوت کے احکام ہی نبی زندہ بھی ہوں تو منسوخ ہو جائیں۔ تو یہ بھی وجہ ہے آپ کے افضل الانبیاء ہونے کی۔ پھر چوتھی وجہ اسی میثاق کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر اس پہ اللہ نے انبیاء کو گواہ بنایا۔ یہ پانچویں وجہ۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی گواہوں پر خود گواہ بنے، آپ کی اس رفت پر، آپ کی اس عظمت پر۔ تو 6 وجوہات یہ، اور 7ویں وجہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ آخر میں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود عہد لیا۔ اس عہد کا مقصد تھا اظہار شان مصطفیٰ، اظہار مقام مصطفیٰ۔ تو یہ ایک مستقل 7ویں وجہ بن گئی کہ یہ 7 وجوہات اخذ المیثاق کے اندر موجود ہیں آپ کی افضلیت کی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عنوان، یہ صرف عنوان آ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرو۔ آپ کے فضائل، مناقب جو صحیح ہیں لے لوگوں، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے وہ جتنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے موٹے فضائل، آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو نبی کی فضیلت ہی نہیں مانتے، یہ تو شاید ان کو آتی جھوٹ ہے، تو تم سچے فضائل بیان کرو۔ دوسرا عنوان ہے کہ عموم بعثت، عموم رسالت۔ اس میں ہر پیغمبر کی نبوت خاص زمان، خاص مکان کے لیے تھی۔ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ ہے، یعنی آپ کو نبوت ملنے کے بعد روئے زمین پر جس نسل، رنگ، بر اعظم، بولی، خطہ، جہاں کہیں انسان موجود ہے، سب کے سب مکلف ہے آپ کو نبی ماننے پر۔ جس دور میں قیامت تک کا زمانہ جتنے آئیں گے
دور بدلتے جائیں گے، لیکن نبوت محمدی، رسالت محمدی، اعطائے نبوت و رسالت کے بعد تمام مکلفین پر زمانن مکانن ہر لحاظ سے ماننا یہ ضروری اور ایمان ہے۔ اس پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے اے لوگو میں الناس جو بندے دا پترے قیامت تک کے لیے، اس کے لیے میں رسول تے جس دا ستیہ ناس ہے وہ قادیانی کو بنا لے۔ ایھا الناس، جو انسان کے بچے قیامت تک آئیں گے ان کے لیے میں رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہے نا، کافۃ للناس، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لیکون نذیرا للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے آپ کو نذیر بنایا۔ آپ رسول ہیں کافۃ للناس، اور اسی پر احادیث کا مضمون ہے ارسلت بعثت الی الناس عامہ، ارسلت الی الناس کافہ، فرمایا یہ میری شان ہے۔ آپ نے خود اس شان کا اظہار کیا، ہر پیغمبر قوم کی طرف آیا اور فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، ارسلت الی الناس عامہ، میری بعثت اور نبوت عامہ ہے، سب کو شامل ہے۔ تیسرا عنوان ختم النبوہ، ختم نبوت۔ ختم نبوت بھی تین طرح، مکانن، زمانن، رتبتن۔ آپ کو نبوت ملنے کے بعد مکان کے اعتبار سے بھی آپ خاتم، زمان کے لحاظ سے بھی خاتم، شان اور رتبے کے لحاظ سے بھی خاتم۔ تو اس ختم نبوت پر 100 آیت موجود ہے، 100 آیت، اور وہ 100 آیت اس بات کی جیسے ختم نبوت کی دلیل ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی افضلیت علی الخلق کی بھی دلیل ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہے کثرت معجزات اور تفضیل معجزات۔ انبیاء کی نبوت کے صدق کی نشانی معجزات ہیں، اور اگر آپ غور کریں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کی کمیت کیفیت دونوں لحاظ سے معجزات میں تفضیل ہے، تو صاحب معجزات بھی افضل الانبیاء ہے۔ مثلا ہر نبی کا معجزہ پیغمبر کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا نہیں ملتا، آج دم عیسیٰ نہیں ملتا، دم عیسیٰ، حسن یوسف، دم عیسیٰ، جد بیضاء داری، آج وہ چیزیں نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ تو شان کس کا زیادہ ہوا؟ تفضیل آپ کے معجزات بھی ہیں، کمن بھی کیفن بھی۔ حضرت سلیمان کے معجزات ہیں،
حافظ ابن کثیر نے اس پر کمال کی گفتگو کی ہے سیرت میں. حافظ کی وہ حوالہ لکھ لو, ملا بن کے دیکھ لینا, یہ جو ہے بہت اچھی بہترین گفتگو ہے. فرماتے ہیں حضرت سلیمان کو اللہ نے نشان دیے, اور وہ نشان کیا تھا؟ حضرت سلیمان کو سواری دی. کیسی؟ صبح کے ٹائم 1 مہینے کی مسافت آئے گا, شام کے ٹائم 1 مہینے کی مسافت. بڑی عظمت ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کو سواری دی کیسی؟ کعبۃ اللہ سے چلی بیت المقدس میں, بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا, اور ہزاروں سالوں کا فاصلہ. سدرۃ المنتہا سے پھر واپس آئی اور تھا لیلن. تو کس سواری کی شان زیادہ ہے؟ معجزات میں تفضیل میں پیش کر رہا ہوں. تفضیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس کم اور کیف کا مقابلہ نہیں. حضرت سلیمان کی شان کہ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں, پرندے بات کر رہے ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس شان کا معجزہ دیا. وہاں پرندے اپنی بولی میں بات کر رہے ہیں, یہاں جنگل کے وحشی جانور آپ سے عربی میں کلام کر رہے ہیں. ہم نے صرف کیف دیکھنا ہے. شاہ حضرت سلیمان کی بڑی عظمت ہے, بڑا معجزہ ہے پرندوں کی باتیں سننا. ہمیں کیا پتا یہ پل پل کیا ہے؟ حضرت سلیمان سمجھ لیتے یہ فلاں بات کر رہا ہے. بڑا, لیکن وہ بھی شان اپنی ہے, لیکن یہ بھی شان اپنی ہے. دلائل نبوت میں امام بہقی نے بسند حسن روایت کی ہے کہ وہ عربی آیا, اس کے پاس گو تھی, سمسیرا, زب, اور وہ آیا. اس نے کہا جی آپ نبی ہیں؟ جی. اس نے کہا میں تب مانوں گا یہ گو بولے, سمسیرا بولے. مشرک ہمیشہ الو کا پٹھا رہا ہے. نبی پر اعتماد نہیں اور گو پہ اعتماد ہے. نبی سامنے ہے اور کہتے گو بولے تھا. آج بھی مشرک ہے, قرآن موجود ہے, ارے بزرگ بولے تھا. کوئی حوالہ دو تب. ابھی وہ کہہ رہا تھا گو چھلانگ لگائی, دم پہ کھڑی ہوئی, کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. پرندے تو اپنی بولی بولتے تھے. اب آپ نے گو سے انٹرویو لیا کہ یا زب من تعبدو, اے گو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو 5 نمازیں پڑھتی ہوگی, روزے شوزے, ہاں, حج عمرہ. گو کی کون سی عبادت ہے؟ حاجات میں پکارنا. گو بھوک گو کو بھی لگتی ہے, بچے بھی ہیں, پیاس بھی ہے, سردی بھی ہے, گرمی بھی ہے, دشمن بھی ہے. تو آپ نے پوچھا گو بتا اپنی حاجتوں میں کس کو پکارتی ہے؟ آگے گو کہنے لگی الذی سلطانہ فی السماء, ہاں, اس کو پکارتی ہوں جس کی حکومت آسمانوں میں ہے. سبیلہ فی البحر, اس کو پکارتی ہوں جس کے تصرف سمندروں کی لہروں پہ جاری ہوتا ہے. گو تھی پر مشرک نہیں تھی. ہاں, مشرک سے گو بھی نمبر لے گئی. آپ نے پوچھا یہ عربی بول رہی ہے, عربی جو عربی کورس بھی نہیں کیا, ہاں, لینگویج عربی. تو اللہ نے گو کی زبان پہ عربی فصاحت کہ من آنا, میں کون ہوں,
کہ انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ مرزے سے بھی وہ نمبر لے گئی بھائی، تو اللہ کے رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ اب بتاؤ کس معجزے میں شان زیادہ ہے؟ تفضیل، حضرت عیسیٰ قبر پہ آتے کہتے قم باذن اللہ، زندہ زندہ ہو جاتا تھا، ہاں قبروں میں مردے پڑے تھے، اچھا مردہ زندہ ہو جاتا، بڑی شان ہے۔ لیکن یہاں پر آؤ، یہ جو مردہ ہے نا، امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے معجزات کی شان زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا، آپ کا پیش کرو معجزہ اس کی شان والا۔ امام شافعی تھے، انہوں نے فرمایا مجھے یہ بتا، یہ جو مردہ تھا نا، یہ کسی زمانے میں زندہ بھی رہا، کسی زمانے میں اس میں روح رہی ہے، اور میں تمہیں وہ مردہ دکھاتا ہوں جس میں کبھی روح آئی نہیں، وہ کھجور کا خشک تنا۔ تو یہ جو مردہ زندہ ہو رہا ہے، یہ پہلے محل حیات رہ چکا ہے، لیکن یہاں پر ایسا مردہ ہے جس میں کبھی روح آئی نہیں، کھجور کا تنا، وہ بھی خشک۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہیں اور کھجور کا تنا بچے کی طرح رو رہا ہے، روتا بھی ہے۔ سامع اہل المسجد، اتنا رویا مسجد والوں نے بھی سنا۔ پھر آپ آئے اور حدیث کے لفظ ہیں جیسے رویا ہوا بچہ ہونا، ماں اس کو سینے سے لگائے وہ نسکارے بھر کے خاموش ہوتا ہے، ہچکیاں لے کر خاموش ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب اپنا قدم رکھا، وہ تنا کھجور کا اس طرح سسکیاں ہچکیاں لینے لگا جیسے بچہ ماں کے ساتھ لوڈ کرتا ہے نا۔ اب تمہیں پتہ نہیں ہے، بھول گیا ہے، بچہ رو رہا ہو اور ماں اسے جب سینے سے لگائے نا تو وہ نخرے کرتا ہے، لوڈ کرتا ہے اور ہچکیاں باندھتا ہے۔ تو وہ تنا لوڈ کر رہا تھا اور ہچکیاں بھرتے خاموش ہو گیا۔ اب ذرا بتاؤ، اس میں روح کبھی آئی نہیں تھی، شکر ہے اکاڑوی کو پتہ نہیں چلا، نہیں تھا کہتا کھجیاں بھی زندہ ہوں دیا نے، کھجوریں بھی زندہ ہوتی ہیں، الکھجور احیاء علی الارض۔ یہ ایسا بے ایمان تھا۔ لیکن یہاں دیکھو کمال، دیکھو شان، دیکھو تفضیل کی شان دیکھو۔ اسی طرح کس الحاظہ آپ کے سب معجزات کی ایسی شان ہے۔ کتنے عنوان ہو گئے؟ 4۔ 5واں عنوان، اس چوتھے عنوان کے ساتھ سینکڑوں معجزات پیش کیے جا سکتی ہیں۔ 5واں کمال دین، لازم ہے افضلیت صاحب دین کے لیے۔ اب اس میں دین کے کمال، صاحب دین کی افضلیت پہ ڈالے۔ اب وہ کمالات سارے جمع کر لو، صرف عنوان ہے۔ اس دین کا ناسخ ہونا، باقیوں کا منسوخ ہونا، اس دین کا کامل ہونا، ہر لحاظ سے اس دین کا محفوظ ہونا، یہ سب خصائص دین ہے۔ اسی طرح خیریت امت، شاگردوں کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے۔ آپ کی امت کا خیر الامم ہونا، اس کے جتنے دلائل ہیں وہ آپ کے افضل الرسل ہونے کے بھی دلائل ہیں۔ امت کا خیر الامم ہونا دلیل ہے رسول کے افضل الرسل ہونے کی۔
اس میں سارے دلائل جمع کر لو، کتنے مقام ہو گئے؟ 6۔ 7واں مقام مقام محمود، شفاعت کبریٰ میں، اس میں غور و فکر کرو۔ تمام آیتیں حدیثیں اس نقطہ پہ ہیں کہ جہاں سب خاموش ہوں گے وہاں شفاعت کے لیے اجازت محمد مصطفیٰ کو ملے گی۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ افضل الرسل ہیں۔ اور جہاں سب کانپ رہے ہوں گے وہاں سجدہ آپ کریں گے، اکیلے ساجد محمد مصطفیٰ ہوں گے، اکیلے شفیع، ابتداء شفاعت کبریٰ کے شفیع آپ ہوں گے۔ مقام محمود پہ اکیلے استقرار پذیر آپ ہوں گے، باقی سب نیچے۔ تو یہ مقام محمود کا قیام اور اس کے متعلقات ایک ایک کڑی بتاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ افضل الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آگے عنوان 8واں، رفع الذکر، یہ ایک عنوان ہے، اس کے نیچے بہت ساری نصوص ہے۔ رفع الذکر، صرف رفع الذکر والی آیت ہی دیکھ لیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، یہ اعزاز خود قرآن نے رفعنا جمع ذکر کیا، رفع تو نہیں، یہ جائیں گے میں بتاؤں گا، رفعنا پہ پہنچے گے انشاءاللہ۔ رفعنا، آگے لَكَ ذِکْرَكَ، یہ لام اختصاص والا ہے، ذکرک کا معنی شان ہے، اور مطلب ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی شان جو بلند کی ہے وہ آپ کا خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اب اسی طرح رفع الذکر کے ساتھ انا آتیناک الکوثر بھی آئے گا، اسی کے ساتھ اور جو عبادات کا معاملہ ہے، آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد ہے، اذان، تکبیر، نماز، حتیٰ کہ کوئی عبادت آپ کے طریق کے بغیر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں، یہ بھی ایک رفع الذکر کی صورت ہے۔ عبادات و اذکار میں آپ کے نام بھی اللہ نے شامل کیا، یہ بھی ایک رفع الذکر کی صورت ہے۔ تو یہ رفع الذکر، اور کتنے ہو گئے بھائی؟ چلو ابھی 8، ویسے 25 ہے، 8 کافی ہے۔